السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بڑی خبریں ہیں جی آج بھی، اور ایک سب سے پہلے جو خبر دوں میں آپ کو وہ ہے آفاق احمد صاحب کے حوالے سے کہ آفاق احمد صاحب کو کرمنل قرار دے دیا گیا۔ یہ کیا خبر ہے؟ کرمنل کس طرح قرار دے دیا گیا اور کس نے قرار دے دیا؟ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس جو بہت ہوگی یہ وہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے آج بات کریں گے کہ ایک اور انٹری ہوئی ہے اس ساری کہانی میں، کراچی کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ زیادہ تر تو یہ کہا جاتا ہے عموماً کراچی میں کہ بھئی کراچی تو وہ شہر ہے کہ یہاں کے بسنے والے اپنے لیے خود آواز نہیں بلند کرتے، اور یہاں کے لوگ اگر آواز بلند کریں تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہم تو خاص طور پہ آپ جانتے ہیں ہمارے بارے میں بھی۔ تو یہ خبر بھی ہم آپ کو دیں گے کہ یہ ساری کہانی ہے کیا اور آفاق احمد صاحب نے کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد عامر خان ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما، اور ظاہر نکالا تو نہیں گیا نا ان کو ابھی تک، وہ تو ہیں پارٹی میں، ان کی انٹری ہوئی ہے، بڑی دھماکے دار انٹری ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کے اس بلاگ میں، اور یہ بات بھی کریں گے کامران ٹیزوری صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس پہ میں نے بلاگ بھی کیا، کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ الطاف حسین اور ریاست کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں یا ثالثی کرا سکتے ہیں اگر ان کو کہا جائے۔ اس پر اب بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مزید، اس پر کہ بانی متحدہ سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور یہ خبر جو ہے اس ثالثی والی اب مزید آگے کس طرح چل رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا اس پر بھی خبر دیتا ہوں میں آپ کو، کہ خبر سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو پہلے گورنر گو کے نعرے لگے، اس کے بعد پھر کچھ خواتین آئیں اور ان کے ہاتھ میں بینرز تھے یا پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ان کے، وہ ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کے خلاف۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے اور ان کے خلاف ابھی تک کارروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ بہادر مرکز کی بات ہے، اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اچھا وہ ہمارے یہاں لوگ موجود نہیں ہیں، وہ ان کی غیر موجودگی میں آئے۔ تو اس پر کیا کارروائی ہو گئی ان لوگوں کی؟ ان لوگوں کو شناخت کر لیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز، آڈیوز، تصاویر سب موجود ہیں۔ تو اس کا کیا ہوا اس پر چلیں اس پر بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہوا ہے اب تک یا نہیں ہوا اب تک، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں جو آفاق احمد صاحب کا، آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز ان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا اور نہیں پیش کیا گیا، اور کیوں نہیں پیش کیا گیا اس پر اب کیا کہیں، اور اس پر پھر بلکہ پیش جب نہیں کیا گیا اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم نے آپ سے کہا کہ پھر ٹینکر مافیاز سے جن کا تعلق ہے، واٹر ٹینکر مافیاز والے ہوں یا ڈمپرز والے ہوں، ان کی تصاویر وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، اور پھر ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس سما ٹیلی ویژن کا لیاقت محسود صاحب کا، کہ اس پر بھی وہ محمد علی حفیظ بڑے زبردست رپورٹر ہیں کراچی کے، ان کا اس زمانے کی رپورٹ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو پانی بیچتے ہیں، گدلا پانی بیچتے ہیں جو پینے کے قابل نہیں ہوتا، غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور سارا کچھ جو کراچی میں چل رہا ہے، اس میں بھی ان کا نام تھا لیاقت محسود کا۔ تو اس پر بھی ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ وہ ویڈیو کیا ہے اور کیا کچھ ہوا، یہ ریکارڈ باہر آ رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے سارا۔ آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ جی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آواز بلند کی تو آپ کو اٹھا لیا گیا اور آپ کے خلاف کیسز ہو گئے، بڑی پھرتی دکھائی پولیس نے، اس پر بھی بات کرتا ہوں، اور آفاق احمد کرمنل قرار، یہ اس پہ بھی آگے جا کے بات کروں گا۔ آفاق احمد صاحب نے کہا کہ شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، میں جب باہر نکلوں گا تب بھی میں حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ میرے جیل جانے کی وجہ سے آج وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں جو ڈمپر مافیاز، ٹینکر مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیل جانا ہے، مجھے پکڑا گیا، میرے خلاف ایف آئی آر کٹی، تو وہ لوگ تو کم از کم ایکسپوز ہو گئے نا جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی۔ اور یہ لسانی فساد وغیرہ کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو جو کچلے جا رہے ہیں، جن کو کچلا جا رہا ہے وہ، اور جو کچل رہے ہیں وہ، ان کے درمیان کی بات ہے نا۔ 100 سے زیادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے ایک ڈمپرز والوں نے۔ اچھا یہ اب ایسا نہیں ہوا کہ گزشتہ 2 دن میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، ابھی بھی ہو رہے ہیں واقعات، اب بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور حالانکہ کہا گیا کہ بڑی پابندی اب تو کرائی جا رہی ہے، رات 10-11 بجے سے صبح 6 بجے تک چلیں گے اور دن میں نہیں چلیں گے۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے ساری چیزیں، اس پر بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔
اور اب میں آ جاؤں اس خبر کی جانب کہ پہلے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب جو کچھ ہوا، اس کے بعد فاروق ستار صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی انضباطی کارروائی ہوگی اور یا نہیں، یعنی جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا پہلے گورنر کے خلاف نعرے لگائے، بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف جو ہوا، خواتین جو آئیں وہاں پر پلے کارڈ وغیرہ اٹھائے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، طے کر لیں گے، یعنی اب تک کچھ نہیں ہوا، طے کر لیں گے، اب تک کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی جو لسٹ جاری کی گئی تھی، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا، عہدے جو شعبہ جات میں جو تقسیم کیا گیا اور ان کے سربراہان کون کس عہدے پہ ہے شعبوں میں، اس حوالے کے اس کے بعد سے جاری سارا سلسلہ شروع ہوا نا، بہت زیادہ اختلافات کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لسٹ جاری کی وہ عہدیداروں کی اس پر ریویو کیا جا رہا ہے اور سب کی رائے کو زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یعنی کہ اس پہ بھی کوئی وہ لسٹ موجود ہے، اس پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب وہ جو میں نے بات کی آپ سے کہ یہ ثالثی والی جو بات ہے کہ جی ثالثی کرائیں گے کامران رسولی صاحب، تو اس پر ایم کیو ایم کا رد عمل نہیں آیا۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہ فاروق ستار صاحب نے بھی کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کامران رسولی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ریاست اور الطاف حسین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں اگر وہ چاہیں تو اس پر جو کہا گیا فاروق ستار صاحب کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی ہماری ان کی رائے ہے، لیکن یہ پارٹی تک بھی بات پہنچی ہے، لیکن پارٹی نے اس وقت کوئی بات نہیں کی، پارٹی خاموش ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے، یعنی پارٹی چاہے تو کہہ سکتی تھی کہ جی نہیں ہم تو نہیں چاہ رہے ایسا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی خاموش ہے، پارٹی تک یہ باتیں پہنچی ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے یہ پارٹی نے کوئی اختلاف نہیں دیا اس بیان کے بارے میں، کوئی اختلافی بیان نہیں دیا، یہ کامران رسولی صاحب کی رائے تھی، جہاں جانی تھی چلی گئی، کہیں کلک کرے گی تو بات آگے بڑھے گی تو دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ رائے دی، ہماری پارٹی نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، نہ منع کیا، نہ ہاں کی نہ کی، لیکن یہ بات جہاں جانی تھی، جہاں پہنچانی تھی، یعنی کہ وہاں تک چلی گئی ہے، اور کہیں جہاں تک پہنچائی ہے وہاں اگر کلک کرے گی بات تو بات آگے بڑھے گی، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اب اس بات کو آپ تھوڑے کہے کو فاروق ستار صاحب کے بہت سمجھیے گا، اور آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، فاروق ستار صاحب کی سیاست کو آپ جانتے بھی ہیں۔ انٹری ایک نئے کھلاڑی کی یہ ہوئی ہے، عامر خان صاحب، جو سابق سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان، غالباً ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم تھے یا سینئر ڈپٹی کنوینر تھے، لاسٹ جو ان کے پاس عہدہ تھا، وہ بڑے عرصے تک خاموش رہے، یعنی کہ لاسٹ ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا وہ 18 اگست 2023 کو کیا تھا، اب 25 چل رہا ہے فروری۔ اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی بڑا دیکھنے اور سننے والا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر آفاق احمد نے کراچی کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، گرفتاری سے بھی نہیں گھبرائے، انہوں نے مہاجر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، یعنی کہ آفاق احمد صاحب نے مہاجر ہونے کا حق ادا کر دیا اور وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے آواز اٹھائی۔ اور اچھا، پھر جناب جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب انہوں نے مہاجر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں چلیں، بہرحال ان کی انٹری ہوئی ہے اور آفاق احمد صاحب کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے، اور ورنہ 2023 سے میں نے کہا 18 اگست 2023 سے وہ خاموش تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی سیاسی اختلاف میں اپنی جگہ ہیں، اور گرفتاری دینے سے بھی آفاق احمد صاحب نہیں گھبرائے۔ جب پریس کانفرنس تھی اس میں پولیس والے آ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا بھی مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں تو ٹھیک ہے باہر کھڑے ہو جائیں، میں آتا ہوں پریس کانفرنس کے بعد، کیونکہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی جب وہ پولیس والے آئے تھے، کوئی اور ہوتا تو اس سے پہلے ہم نے دیکھے بہت سارے لوگوں کو کہ پولیس کو دیکھ کے فرار بھی ہو گئے اور پھر وہ ملتے بھی نہیں ہیں، پھر تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، اور آپ تو ان تمام چیزوں کو۔ اب یہ فاروق ستار صاحب کی کے بعد میں اب بتاؤں آپ کو کہ وہ جو کرمنل کی بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کس نے کہا۔ ایک تقریب سے خطاب کیا سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، اور اس کے بعد جب ان سے سوال و جواب کیے صحافیوں نے، تو آفاق احمد صاحب کا سوال ان سے پوچھا گیا، تو اس پر انہوں نے یہ کہا آفاق احمد صاحب کے حوالے سے، جب ان سے سوال کیا گیا، جناب بڑی پھرتی دکھائی پولیس نے پکڑ لیا ان کو، اور تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جس طریقے سے آفاق احمد کو گرفتار کیا گیا باقی کرمنل کو بھی ایسے ہی اریسٹ کرنا چاہیے، یعنی آفاق احمد صاحب کرمنل ہیں، اس کا مطلب آفاق احمد صاحب کو کرمنل ڈکلیئر کر دیا سی ایم صاحب نے۔ ان کی اس بات سے، اس جملے سے یہ واضح ہو گیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے سیاست میں اور کراچی میں۔
وہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے آفاق احمد کو گرفتار کیا گیا باقی کرمنلز کو بھی، یعنی آفاق احمد بھی کرمنل ہیں اور باقی جو رہ گئے ہیں ان کو بھی گرفتار اس طرح کیا جانا چاہیے۔ وہ آگے جا کے کہتے ہیں جو اشتعال پھیلائیں گے اسی طرح ہوگا، یعنی آفاق احمد صاحب اشتعال پھیلا رہے تھے، کرمنل ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے۔ باقی لوگوں کے ساتھ کس طرح ہوتا؟ پہلی بات تو یہ کہ کرمنل آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کورٹ میں، اور کورٹ میں بھی ثابت نہیں ہوا، ابھی تو چلان ہی پیش نہیں ہوا۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان بہت سارے لوگ میں سن رہا تھا، تبصرہ کر رہے تھے کہ جناب یہ تعصب بھرا بیان ہے، ایک مہاجر لیڈر اگر پکڑا گیا تو آپ نے فوراً کہا کہ جی جس طریقے سے آفاق احمد کو گرفتار کیا گیا باقی کرمنلز کو بھی اس طرح گرفتار کیا جانا چاہیے، باقی کرمنلز کو بھی، یعنی آفاق احمد صاحب کو جس طرح پکڑا باقی کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ حالانکہ باقی بھی سیاسی کارکن 2 3 4 پکڑے گئے ہیں، عام لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، لیکن نہیں پکڑے گئے تو وہ نہیں پکڑے گئے جو کچل رہے ہیں اپنے ڈمپرز کے نیچے معاف کیجیے گا، ٹینکرز کے نیچے، واٹر ٹینکرز کے نیچے جو کچل رہے ہیں، جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس بنا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پکڑا جا رہا اب تک، لیکن بڑی پھرتی دکھائی پولیس نے، یہی کہا تھا گورنر صاحب نے بھی کہ جناب بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس شہر والوں کے ساتھ، اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ، آواز اٹھانے والوں کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے لیے، خدا کے لیے، اپنے لیے، اپنے حق کے لیے ظلم کے خلاف آواز ضرور بلند کیجیے، ان باتوں سے نہ گھبرائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کہ کوئی پکڑا جائے گا، یہ حقیقت ہے، ویسے ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی کرمنل ہے، باقی کرمنل کو پکڑ لیں گے یا پکڑا جانا چاہیے۔ بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ تمام ان ڈمپرز ڈرائیورز کو اور جو ان کے پشت پر مافیاز ہیں ان کو پکڑنے کے بعد اگر یہ بات کہتے تو پھر بھی لوگ شاید سن لیتے، لیکن اب یہ ایک لیڈر کے بارے میں جس نے ایک جملہ اپنے شہر والوں کے لیے ادا کیا، اس کو بنیاد بنا کر آپ نے ایف آئی آریں کٹوا دی اور پکڑ بھی لیا فوراً۔ یہ ہے صورتحال۔ آج احتجاج کیا مہاجر قومی موومنٹ نے، اس پہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ وہاں کتنی تعداد تھی، لوگ آئے تو کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیا نہیں ہوا، لیکن اس وقت کی صورتحال آپ کے سامنے۔ اب دیکھتے ہیں منڈے کو آفاق احمد صاحب کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی، سنوائی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن یہ لمبا کر دیا ان کے پروسیس کو، جس طرح میں نے بتایا کہ جج صاحب سننے کے بجائے دوسری کورٹ میں مقدمہ منتقل کر دیا، یعنی کہ سینٹرل جیل میں ہی ATC کورٹ نمبر 6 میں مقدمہ منتقل کر دیا، حالانکہ ضمانت کی اپلیکیشن ان کے وکلا دے چکے تھے تو سنا ہی نہیں انہوں نے۔ کیا وجہ ہے کہ لمبا کیا جا رہا ہے اس کو، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا اقبال۔